کیا موہنی زرون کی ساری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے؟ کیا ایان ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دے گا؟ اور کیا مرزا صاحب کو اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہوگا؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی قسط کی، جہاں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جو ہر کردار کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس بار لالچ، محبت، دھوکہ اور رشتوں کی آزمائش سب کچھ ایک ساتھ دیکھنے کو ملے گا، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیوں نہ کہ آخر میں ہم آپ سے ایک اہم سوال بھی کریں گے۔ آنے والی قسط کا آغاز موہنی اور زرون سے ہوتا ہے۔ دونوں شاپنگ کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ اتفاق سے اسی جگہ زرون کی والدہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ جیسے ہی موہنی کی نظر اپنی ساس پر پڑتی ہے تو وہ زرون سے چھپ کر جاتے ہوئے جان بوجھ کر اپنی ساس کو منہ چڑھا دیتی ہے اور وہاں سے مسکراتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ موہنی کی یہ حرکت دیکھ کر اس کی ساس حیران رہ جاتی ہے۔ انہیں یقین نہیں آتا کہ موہنی اس قدر بے ادب اور گری ہوئی حرکت بھی کر سکتی ہے، مگر افسوس کہ وہ زرون کے سامنے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتی، کیوں نہ کہ زرون ہر بار اپنی بیوی کا یقین کر لیتا ہے اور اپنی ماں کی باتوں کو غلط سمجھ لیتا ہے۔ ادھر شاپنگ کے دوران موہنی زرون سے محبت بھری باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن اگر تم بھی مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تمہیں اس محبت کا ثبوت دینا ہوگا۔ زرون مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے چاند اور تارے بھی توڑ کر لے آؤں۔ لیکن موہنی کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ وہ زرون سے کہتی ہے، اگر واقعی میری محبت کی قدر کرتے ہو تو اپنی ساری جائیداد میں سے آدھا حصہ میرے نام کر دو۔ موہنی کی یہ بات سن کر زرون چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ اچانک موہنی نے اتنی بڑی خواہش کیوں ظاہر کر دی ہے۔ موہنی خاموشی سے زرون کے چہرے کے تاثرات دیکھتی رہتی ہے۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش ہے کہ کسی بھی طرح زرون کی دولت پر اپنا حق حاصل کر لے، اور اس کے لیے محبت صرف ایک ذریعہ ہے، جبکہ اصل مقصد جائیداد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر قدم نہایت سوچ سمجھ کر اٹھا رہی ہے تاکہ زرون اس کی ہر بات مان لے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک اور اہم موڑ آتا ہے۔ آخرکار روما اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی فیصلہ نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ اپنی ماں کو مشورہ دیتی ہے کہ ارحم کو جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے، کیوں نہ کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ساشا ارحم کے ذریعے پوری پراپرٹی پر اپنا قبضہ کر لے گی۔ بدقسمتی سے یہ تمام گفتگو ارحم سن لیتا ہے دفتر جاتے ہوئے۔ جب وہ اپنی بہن کی زبان سے یہ الفاظ سنتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے یقین نہیں آتا جس بہن کے لیے وہ ہمیشہ کھڑا رہا، آج وہی اسے گھر اور جائیداد سے نکالنے کے منصوبہ بندی بنا رہی ہے۔ ارحم خاموش رہتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ادھر زرون اپنی پریشانی لے کر اپنے والد کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ موہنی چاہتی ہے کہ میں اپنی جائیداد کا آدھا حصہ اس کے نام کر دوں اور میں اس کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ زرون کی یہ بات سن کر اس کے والد حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا، محبت اعتماد سے چلتی ہے، جائیداد سے نہیں۔ اگر تم نے آج اپنی آدھی پراپرٹی اس کے نام کر دی تو ہو سکتا ہے کل کو وہ تم سے ہی منہ موڑ لے۔ وہ زرون کو خبردار کرتے ہیں کہ ہر خوبصورت بات کرنے والا انسان مخلص نہیں ہوتا، بعض لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے محبت کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ مگر زرون اپنے والد کی نصیحت سننے کے باوجود شدید کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اسے اپنے والد کی باتیں درست لگتی ہیں اور دوسری طرف وہ موہنی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہی الجھن آنے والی قسط کو مزید دلچسپ بنا دے گی۔ دوسری جانب ایان کی زندگی میں بھی ایک بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اپنے والد کی مسلسل سخت باتوں اور رویے سے تنگ آ کر وہ آخرکار گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ مسکان کا ہاتھ تھام کر گھر سے نکلنے لگتا ہے۔ اسی دوران مرزا صاحب انہیں روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں، آخر کیوں اپنی بیوی کو لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہو؟ اسی پر ایان نہایت مضبوط لہجے میں جواب دیتا ہے، ہم فٹ پاتھ پر رہ لیں گے، مگر واپس آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور نہ ہی بھیک مانگیں گے۔ یہ الفاظ سن کر مرزا صاحب خاموش رہ جاتے ہیں، جبکہ ایان مسکان کے ساتھ گھر سے نکل جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہی بڑا گھر جو کبھی لوگوں سے بھرا رہتا تھا، مرزا صاحب کے لیے تنہائی کی علامت بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تنہائی انہیں اپنی غلطیوں کا احساس دلائے گی؟ کیا وہ اپنے بیٹے کو واپس بلانے کی کوشش کریں گے یا پھر ان کی ضد سب کچھ تباہ کر دے گی؟ دوسری طرف زرون کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑا امتحان آنے والا ہے۔ کیا وہ واقعی موہنی کے نام اپنی جائیداد کا آدھا حصہ کر دے گا؟ اگر ایسا ہوا تو کیا موہنی پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گی یا پھر زرون کے والد کی بات سچ ثابت ہوگی اور موہنی اپنا اصل چہرہ دکھا دے گی؟ اسی طرح ارحم بھی ایک ایسے فیصلے کے قریب پہنچ چکا ہے جو اس کے تمام رشتوں کو بدل سکتا ہے۔ کیا وہ اپنی بہن کی باتوں کو نظر انداز کرے گا یا پھر اس کا اعتماد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ دوستوں، آنے والی کی جذبات، سسپینس اور حیران کن فیصلوں سے بھرپور ہونے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محبت جیتتی ہے یا لالچ، رشتے بچتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں اور کون کون اپنے کیے پر پچھتائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا موہنی واقعی صرف زرون کی دولت چاہتی ہے؟ کیا زرون کو اپنی
اپنی جائیداد اس کے نام کر دینی چاہیے؟ کیا ایان کو گھر چھوڑنے کا فیصلہ درست ہے اور کیا مرزا صاحب آخر کار اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ پاکستانی ڈراموں کی ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔